بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیٹ کورس کے ناظرین کو سبق نمبر 3 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، ویلکم۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں سرچ انجن کی کچھ تفصیل پڑھی اور میں نے سبق کے آخر میں یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 میں محفوظ اور غیر محفوظ ویب سائٹس کی پہچان اور اس طرح کی کچھ اور ہی بہت ہی انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج انشاءاللہ سبق نمبر 3 ہمارا شروع ہونے لگا ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے محفوظ اور غیر محفوظ ویب سائٹس کی پہچان۔ جی ہاں، ہم بہت سارے جگہوں میں جب کوئی معاملات کرتے ہیں ویب سائٹس کے ساتھ تو ہمیں دھوکہ ہم کھا بیٹھتے ہیں اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے کیسے نمٹیں اور ہم ویب سائٹس کی جان پڑتال کیسے کریں اور کیسے ہم صحیح اور غلط ویب سائٹس کو جانیں، تو اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف 3 طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو جو آپ کا کام ہے، وہ پرابلم ہے، وہ حل ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کا طریقہ پہلا یہ ہے کہ ہم کسی بھی ویب سائٹ کو جب سرچ بار میں سرچ کرتے ہیں تو اس کے شروع میں جو ہے کچھ پروٹوکول لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے اب ایک ویب سائٹ سرچ کرنے لگا ہوں، میں یہاں گوگل پہ آ کے کوئی ویب سائٹ سرچ کرتا ہوں۔ مثلا میں اسلام کے موضوع پہ کوئی بھی ویب سائٹ سرچ کر لیتا ہوں اور اسلام لکھنے کے بعد میں یہاں سرچ پہ کلک کرتا ہوں۔ سرچ پہ کلک کرنے سے پہلے میں آپ کی ایک اور چیز کی طرف بھی رہنمائی کرتا چلا جاؤں کہ گوگل میں سب پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ایک ہی علامت ہوا کرتی تھی، یہ والی، یہ گوگل سرچ، پہلے صرف یہ ایک علامت ہوا کرتی تھی۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ گوگل والوں نے ایک اور علامت کا اضافہ کیا ہے، یہ ساتھ میں آئی ایم فیلنگ لکی۔ لیکن بہت سارے لوگ اس آپشن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ اس دوسرے آپشن کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کیوں ایڈ کیا ہے یہ دوسرا آپشن، اگرچہ سرچنگ کے لیے ہمارا یہ پہلے والا آپشن بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا۔ تو پھر اس آپشن کو ایڈ کرنے کا مقصد کیا ہوا، اس آپشن کو انہوں نے کیوں ایڈ کیا ہے؟ تو اس کی میں آپ کو ذرا تفصیل بتا دوں کہ یہ آپشن کیا کام کرتا ہے۔ جب بھی ہم انٹرنیٹ میں کوئی لفظ لکھتے ہیں، گوگل میں کوئی لفظ لکھتے ہیں، میں بار بار انٹرنیٹ کہہ دیتا ہوں، انٹرنیٹ کورس چونکہ چل رہا ہے تو ہر لفظ کو انٹرنیٹ ہی بول دیتا ہوں۔ تو چونکہ ہمارا یہ انٹرنیٹ کورس چل رہا ہے تو اس لیے تو چونکہ یہ گوگل ہے، گوگل جب بھی یہ ہم گوگل میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو سرچ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں نے اسلام لکھا ہے، میں یہاں سرچ پہ کلک کرتا ہوں، دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ گوگل پہ میں نے سرچ کیا، سرچ پہ کلک کرنے کے بعد بہت ساری ویب سائٹس اس نے کھول دی ہیں۔ دیکھیں نیچے چلتے چلے جائیں تو اسلام کے موضوع پہ جتنی بھی ویب سائٹ اس کے پاس تھیں اس نے ساری جو ہے ہمارے سامنے کھول دی ہیں۔ لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پہ، اسلام کے موضوع پہ جو سب سے مشہور ویب سائٹ ہے جسے لوگ زیادہ واچ کرتے ہیں، مجھے صرف اور صرف وہ ویب سائٹ چاہیے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ یہاں سرچ بار میں اسلام لکھنے کے بعد میں آئی ایم فیلنگ لکی پہ کلک کروں گا۔ اب جیسے ہی میں اس آپشن پہ کلک کروں گا یہ گوگل مجھے آٹومیٹک اس ویب سائٹ پہ لے جائے گا جسے لوگ زیادہ وزٹ کرتے ہیں، ادھر ادھر مجھے گھمائے گا نہیں۔ دیکھنا، کلک کیا میں نے تو یہ مجھے ویکیپیڈیا پہ لے آیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اسلام کو جانچنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اس ویب سائٹ پہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے شاید آپ کو زیادہ واضح سمجھ نہ آیا ہو، میں یہاں پہ یوٹیوب لکھتا ہوں، یوٹیوب سے آپ کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ دیکھیں یوٹیوب آ گیا، یوٹیوب لکھنے کے بعد میں یہاں گوگل پہ سرچ پہ کلک کرتا ہوں، گوگل سرچ کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد دیکھیں اس نے میرے سامنے گوگل سے متعلق جو بھی چیز تھی، یوٹیوب سے متعلق جو بھی چیز تھی اس نے کھول دی ہے۔ لیکن اگر میں یوٹیوب لکھنے کے بعد میں آئی ایم فیلنگ لکی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ادھر ادھر نہیں لے کے جائے گا، یہ لسٹیں کھول کے نہیں دے گا، بلکہ فوراً ہی یہ مجھے یوٹیوب کی اوریجنل سائٹ پہ لے جائے گا۔ دیکھیں رائٹ،
یہ دیکھیں یوٹیوب کی اوریجنل سائٹ اس نے کھول دی. تو اس طریقے سے آپ جو ہے کوئی بھی سائٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو اور اس موضوع پہ مشہور سائٹ یہی ہے، یوٹیوب کھولنا ہے یا آپ نے کوئی اور ویب سائٹ فیس بک وغیرہ کھولنی ہے، تو اس کے لیے آپ گوگل میں جیسے ہی اس کا نام لکھیں تو آئی ایم فیلنگ لکی پہ کلک کریں، گوگل سرچ پہ کلک نہ کریں، کیونکہ آپ کا جو 1 منٹ یا آدھا منٹ یا کچھ سیکنڈ ضائع ہونے ہیں تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں بتانے آپ کو کچھ اور جا رہا تھا، درمیان میں یہ ایک چیز آ گئی، وہ بھی میں بتاتا گیا. تو اب ہم جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ محفوظ اور غیر محفوظ ویب سائٹ کی پہچان. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ کوئی ویب سائٹ لکھیں گے. میں وہی اسلام کی نام کی جو میں نے ویب سائٹ لکھی تھی، میں اسے لکھنے کے بعد سرچ کرتا ہوں، گوگل سرچ، یہاں سے ویکیپیڈیا نہیں کوئی اور اٹھا لیتا ہوں، یہ تو مشہور ویب سائٹ ہے. میں یہاں سے یہ والا اٹھا لیتا ہوں، یہ سائٹ ٹھیک ہے، یہ کوئی سائٹ ہے پتہ نہیں کن کی ہے، میں نے اٹھا لی. بارہ اب سائٹ کھلنے کے بعد یہ اوپر سرچ بار میں اگر آپ دیکھیں جہاں میرا کرسر ہے، یہ ایڈریس URL، ٹھیک ہے، یہ اس کے شروع میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا. یہ میں زوم کر کے دکھا دوں آپ کو، یہ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے HTTPS. ٹھیک ہے، اس چیز کو ذرا آپ غور سے دیکھیں، یہ کیا چیز ہے. یہ پروٹوکول کہتے ہیں اسے. پروٹوکول کئی قسم کے ہیں، میں اس کی تفصیل آگے اب کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا جاؤں کہ یہ پروٹوکول کیا ہے. HTTPS یہ کس کا مخفف ہے؟ یہ مخفف ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. اور یعنی H کا مطلب ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر، P کے معنی پروٹوکول، اور S کا معنی ہے سیکیور، محفوظ. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور. اب بعض سیکیور کا یہ مطلب محفوظ ہے، یہ ویب سائٹ کوئی لوکل نہیں ہے بلکہ محفوظ ویب سائٹ ہے. اب بعض ویب سائٹس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں یہ S نہیں ہوگا، HTTP ہوگا، اور اس کے بعد یہ 2 ڈاٹ جو لگے ہوئے ہیں وہ لگے ہوں گے. یہ S جو ہے درمیان میں، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے شروع میں S نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ویب سائٹس کوئی لوکل ہے، کوئی جو ہے قابل اعتماد ویب سائٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ نان سیکیور ہے، سیکیور نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. تو اس چیز کو جب بھی کوئی ویب سائٹ کھولیں اور اس سے آپ کوئی معاملات کرنا چاہیں تو اس جگہ آپ اسے دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا. نمبر 2، دوسرا طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی ویب سائٹ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جو ہے محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے، اوریجنل ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس ویب سائٹ کی جو ہے تاریخ دیکھیں کہ وہ ویب سائٹ کب بنی ہے. اور جو ہے کیونکہ جو عام طور پہ دھوکہ دینے والے یہ ویب سائٹ ہوتے ہیں، یہ چند ماہ کے لیے بنتے ہیں اور اپنے واردات کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا، اگر ویب سائٹ چند ماہ ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے 2 3 4، تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ کوئی خطرناک ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، وگرنہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو بتانے کا ابھی وقت نہیں ہے. تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس ویب سائٹ کو بنے ہوئے کتنے ماہ ہو گئے ہیں؟ تو ویب سائٹ کے بارے میں یہ تفصیل لینے کے لیے آپ نے سمپل کرنا کیا ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کی اگر معلومات چاہیے ہوں تو آپ نے آنا ہے کدھر، یہاں میں کوئی ویب سائٹ پہلے نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے Whois. یہ میں اس پہ آ گیا ہوں، میں نے پہلے کھول کے رکھا ہوا ہے اسے. آپ اسے گوگل پہ سرچ کریں گے، یہ اوپر اس کا نام آ رہا ہے بالکل واضح، یہی اس ویب سائٹ کا نام ہے، یہ والا. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ آپ کے سامنے سرچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. یوں اس کو لکھیں گے، یوں پر دیکھو شروع میں آ گیا ہے. لکھنے کے بعد آئی ایم فیلنگ لکی پہ کلک کر دیں گے. آپ ابھی میں نے آپ کو بتایا تو اس کو یہیں پہ آزما دینا.
تو آپ کے پاس یہ سرچ بار آئے گا، اس میں آپ نے اس ویب سائٹ کا URL کاپی کر کے یہاں پیسٹ کرنا ہے۔ URL کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی میں نے آپ کو ایک ویب سائٹ کا نکال کے دیا تھا، مثلا یہ ویب سائٹ ہم بھی کھولی تھی، تو اس کو ہم یہاں سے کاپی کر لیں گے، یہ www. کے بعد یہاں سے ہم اس کو کاپی کر کے یہ .com تک، یہاں تک ہم اس کو کاپی کریں گے۔ دیکھو میں آپ کو زوم کر کے دوبارہ دکھا دیتا ہوں اس کو کتنا کاپی کرنا ہے، سوری، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ اتنا سا بس آپ نے یہ کاپی کرنا ہے، اتنا حصہ، اور اس کے آس پاس جو باقی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یعنی جو مین نام ہوگا ویب سائٹ کا وہ آپ نے صرف کاپی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ہم کاپی کر لیتے ہیں، یہاں سے یوں کر کے کاپی کیا، کنٹرول C میں پریس کرنے لگا ہوں، کنٹرول C کاپی کرنے کے بعد ہم آئیں گے یہاں پہ اسی ویب سائٹ پہ جو ابھی ہم نے اوپن کی ہے، وہ از اس کے یہاں پہ آ کے ہم اس ویب سائٹ کا نام جو ہے پیسٹ کریں گے، کنٹرول V کر دیں گے یا اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کر کے پیسٹ پہ کلک کر دیں گے، تو اس کا یہ نام یہاں پہ آ گیا، اسے ہم سرچ کرتے ہیں۔ یہ سرچ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے۔ اب اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کب بنی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو زوم کیا، یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپڈیٹنگ ڈیٹ وہ بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ یہاں پہ کب اپڈیٹ ہوئی ہے اور کب بنی ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں پہ دیکھیں شو ہو رہی ہے۔ نیچے جب بنی ہے وہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 95 میں، اور یہ 2019 میں اس کا جو ہے اپڈیٹ کیا گیا ہے اسے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہاں سے آپ ویب سائٹس کو دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہو کہ یہ کب بنی ہے تو اس ویب سائٹ پہ آ کے آپ اس کا URL یہاں پہ ڈالیں سرچ میں، اور وہاں سے آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ ویب سائٹ کب بنی ہے۔ دیکھیں اب یہ بہت پرانی ویب سائٹ ہے، پتہ ہے کہ یار کوئی دھوکے والی چیز نہیں ہے، کوئی اوریجنل سائٹ ہے۔ تو جو میں نے جس طرح پہلے بتا دیا کہ جنہوں نے گڑبڑ کرنی ہوتی ہے وہ چند ماہ کے لیے بناتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ ویب سائٹ کو پہچاننے کا تیسرا طریقہ بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کے بارے میں اگر آپ نے معلوم کرنا ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، فیک ہے یا اوریجنل ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس ویب سائٹ کو یہاں سرچ میں آئیں گے، سرچ بار، یہ اوپر سرچ بار تو آپ سمجھ آ گیا ہوگا نا آپ کو سرچ بار کسے کہتے ہیں۔ تو اس سرچ بار میں آپ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ پہلے آپ لکھیں گے سائٹ، SITE، سائٹ لکھنے کے بعد آپ اس کے آخر میں 2 ڈاٹ ڈال دیں گے، وہ جو میں نے پہلے بھی یہاں پہ، اور یہ یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ اس سائٹ کا نام یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے اس سائٹ کا نام کاپی کیا تھا، یہی والا میں دوبارہ کاپی کر کے وہاں پیسٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اس کو میں نے کیا کنٹرول V پیسٹ۔ اب میں اسے کرتا ہوں سرچ، انٹر کر رہا ہوں، انٹر کرنے سے یہ سرچ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سرچ کرنے کے بعد اس کی بہت ساری نیچے اس کی تفصیل میں ویب سائٹ اور اس کے شاخیں اور اس کی جو ہے لنک کھول گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پہلے اس کے بعد ایک اور چیز بتاتا چلوں جاؤں کہ یہ سائٹ لکھنے کے بعد جب آپ کسی ویب سائٹ کا URL ڈالیں گے، مثلا میں نے شروع میں سائٹ لکھا، یہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے پھر دکھا دوں، یہ دیکھیں نا میں نے پہلے سائٹ لکھا ہے، سائٹ اس کے بعد ڈاٹ یہ لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے ادھر ہی اوپر سرچ بار میں جس ویب سائٹ کے بارے میں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے یا فیک ہے، تو اس کا URL آپ نے پیسٹ کرنا ہے۔ تو پیسٹ کرنے کے بعد جب آپ سرچ کریں گے تو سرچ کرنے کے بعد اگر یہاں پہ 1 2 3 4 5 تک اگر کوئی لنک کھلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر 5 سے زائد کھلتے ہیں، اس کی لنک زیادہ ہیں، تو پھر سمجھیں کہ یہ علامت ہے کہ کوئی
زیادہ گڑبڑ ویب سائٹ نہیں ہے، یہ بھی اس کی ایک علامات میں سے ہے۔ اب میرے پاس ایک فیک ویب سائٹ پڑی ہے، میں وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، وہ اور اس نے دھوکہ بھی بہت سے لوگوں کو دیا ہے، اور آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دوں گا کہ یہ کس قسم کی ویب سائٹ ہے۔ میں یہاں پہ آیا، یہ ایک سائٹ ہے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری سائٹ پہ آ کے بس ایڈ دیکھتے جائیں، یا کچھ کوڈ ہے، کچھ ہنسیں ہیں، یہاں پہ آپ وہ پیسٹ کرتے جائیں، تو پیسٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے، اس طرح کی یہ سائٹ ہے۔ لیکن یہ بالکل ہی فیک سائٹ ہے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ تو اس سے ایک تو بچنا چاہیے، اس طرح کی ویب سائٹ سے بہت سارا فراڈ آج کل چل رہا ہے اس معاملے میں، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس ویب سائٹ کا نام اب میں دیکھیں وہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، یعنی یہ URL ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک بھی اس پہ کام کر لیا ہے کہ کیونکہ یہ سائٹ بہت پرانی ہے، تو انہوں نے HTTPS بھی اس کو غالباً کیا ہے، لیکن جو ہے ہر جگہ سے وہ اس کو حقیقی معنوں میں درست نہیں کر پائے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 طریقے ہیں، تو تینوں طریقوں پہ آپ سائٹ کو چیک کریں، صرف HTTPS بھی اگر ہو تو پھر بھی اس پہ اتنا اعتماد نہ کریں، بلکہ یہ 3 طریقے میں نے بتائے ان تینوں طریقوں سے گزاریں، اگر وہ اوکے ہے تو پھر اس پہ کچھ نہ کچھ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اسی کا URL کاپی کر لیتا ہوں، یہاں سے میں اس کو کاپی کرنے لگا ہوں، دیکھیں اب یہ بھی HTTPS انہوں نے کر لیا ہے اس کو، لیکن میں اس کا یہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ اب دیکھیں میں اس کو سائٹ کے آگے پیسٹ کرنے لگا ہوں۔ پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو انٹر کیا تو نہیں، ادھر پیسٹ کرنا ہے، یہاں پہ گوگل میں نہیں کرنا، ادھر اوپر کرنا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اب اس کی صرف 2 لنک شو ہو رہی ہیں، اس کے تمام لنک جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہے۔ تو اس طریقے سے جو فیک ویب سائٹ ہوگی اس کے لنک بھی یہاں پہ 2 3 4 5 شو ہوں گے، زیادہ لنک اس کے شو نہیں ہوتے۔ تو ایک یہ طریقہ بھی ہے، اس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے میں نے آپ کے سامنے جو ہے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس طریقوں سے اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے کم دھوکے کے جو چانس ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ بہرحال کسی بھی ویب سائٹ سے اگر آپ کوئی تعلقات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی معاملات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کسی ماہر کو دکھا دیں کہ سائٹ کے بارے میں تسلی کر لیں، تسلی کرنے کے بعد آپ اس سے کوئی معاملات کریں۔ یہ تو ایک چند میں نے ٹول آپ کو بتائے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے گزارے لائق کام چل جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں پروٹوکول کی طرف اور سائٹ کے اس URL کی تفصیل کی طرف۔ تو کوئی بھی کسی بھی سائٹ کی اگر ہم سائٹ کے URL کو دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر 2 بلکہ 2 سے بھی زائد چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے 2 کی بات کریں گے۔ پہلی چیز جو کسی URL میں ہوتی ہے وہ یہ پروٹوکول ہوا کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سائٹ کا نام ہوتا ہے یہ والا، اور اس کے بعد کے جو یہ آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پروٹوکول اور ڈومین نیم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اسے پروٹوکول کہتے ہیں اور یہ ڈومین نیم ہے، تو اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پروٹوکول کہتے کسے ہیں، پروٹوکول کی تعریف کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں جو ہے پڑھ لیتے ہیں کہ پروٹوکول کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ ایک کمپیوٹر سے جب ہم کوئی معلومات دوسرے کمپیوٹر میں منتقل کرتے ہیں تو وہ کچھ رولز کے تحت منتقل ہوتی ہیں، ان رولز کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ جیسے کسی بھی شہر میں پہنچنے کے لیے مختلف سڑک ہوتے ہیں، بعض سڑک تو محفوظ اور بعض سڑک غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انٹرنیٹ پر اب جو
کنیکشن ہے اور پیغامات کا طریقہ ہے، کچھ محفوظ اور کچھ غیر محفوظ ہے، ان کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ تو پروٹوکول کی تقریباً 5 قسمیں ہیں، اس میں سے میں چند کی تفصیل کرتا چلا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ HTTP ہے، تو HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ یہ ایک بڑا لفظ ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، اس کا مخفف HTTP ہے۔ اور اس کے بعد HTTPS ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ HTTP غیر محفوظ اور HTTPS محفوظ ہے۔ اس کی شروع میں HTTP ہے، اس کے بعد FTP ہے۔ یہ مخفف ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول کا۔ جس طرح FTP سرور سے فائل کو حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح FTP سرور سے بھی فائل کو حاصل کیا جاتا ہے۔ FTP سرور انٹرنیٹ پر ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کے فائل کو سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ سرورز کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر بڑے ادارے استعمال کرتے ہیں۔ ان سرور میں کچھ فائل ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں کھولنے کے لیے ہمیں خفیہ کوڈ دینا پڑتا ہے، تب جا کے ہماری ان فائل تک رسائی ہوتی ہے۔ آپ FTP سرور سے مختلف قسم کے فائل حاصل کرتے ہیں، مثلا آپ ٹیکسٹ فائل کے ذریعے اخبار، میگزین وغیرہ کی کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے اس کے بعد ہے ڈومین نیم۔ ڈومین نیم کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد ہے ڈومین نیم اور IP ایڈریس۔ ڈومین نیم اور IP ایڈریس کو عام معمول میں ہم یوں سمجھیں جیسے ہم اپنے موبائل میں کسی دوست کا نمبر اس کے نام سے سیو کرتے ہیں، ایسے ہی IP ایڈریس جو کہ اصل میں ہندسوں کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے اسے نام کی شکل دے دی جاتی ہے۔ جس طرح ایک موبائل نمبر کسی دوسرے کا نہیں ہوتا، اسی طرح ایک IP 2 سائٹس کا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے موبائل میں مثلا میں عبدالباسط کا نمبر سیو کرنے لگا ہوں، تو اب میں اس کا نمبر لکھنے کے بعد اس کے اوپر عبدالباسط لکھ دیتا ہوں۔ جب مجھے اس کا نمبر ضرورت ہوتا ہے تو میں اپنے کانٹیکٹ سرچ میں عبدالباسط ٹیپ کرتا ہوں تو میرے سامنے وہ نمبر آ جاتا ہے۔ اگرچہ میں نے وہ نمبر ٹیپ نہیں کیا جو عبدالباسط کا ہے، میں نے اس کا نام لکھا ہے، لیکن نام لکھنے کے ساتھ اس کا نمبر اس لیے آیا ہے کہ میں نے اس کے نمبر کو اس کا نام دیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی انٹرنیٹ پہ جتنی بھی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ اصل میں ہندسوں کی شکل میں ہوا کرتی ہیں، لیکن ان ویب سائٹ کو ہندسوں کی شکل سے منتقل کر کے ان کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ہندسوں اور ان کوڈ کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ اور اس کا IP ایڈریس دکھا دیتا ہوں کہ کوئی ویب سائٹ بھی ہو، کسی بھی ویب سائٹ ہو، اس کا اوریجنل اور اصل اس کی شکل کیا ہوا کرتی ہے۔ Who is IP یہ ایک سائٹ ہے، اس میں یہاں لکھنے لگا ہوں کوئی بھی ویب سائٹ، تو یہ اس کا اوریجنل نام بتا دے گا، اصل نام بتا دے گا کہ یہ اصل نام اس کا کیا ہے، یہ کون سے کوڈنگ میں ہے۔ میں یہاں پہ الامین اکیڈمی لکھ رہا ہوں .com، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد میں چیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس نے بتایا کہ اس سائٹ کا یہ IP ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوریجنل میں یہ سائٹ اس طرح کا ہے، یعنی اس نام سے ہے، اس نمبرنگ میں سیو ہے، لیکن ہم اگر اس کو گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو ہم یہ نمبر وہاں پہ جو ہے ڈائل نہیں کرتے، سرچ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس سائٹ کا نام سرچ کر دیتے ہیں اور وہ سائٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، حالانکہ اصل میں وہ اس طرح کوڈنگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈومین نیم بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔
اس کے بعد جو سائٹ کے شروع میں شروع میں بھی آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ یہ www یہ آ رہا ہوتا ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو ڈومین نیم کی شروع میں آنے والا یہ لفظ ورلڈ وائڈ ویب کا مخفف ہے۔ اس کے بعد اس کے بنانے والے کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے VU، اور سائٹ کے آخر میں اس کے بنانے والے کے بارے میں وضاحت ہوتی ہے، جیسے .com، edu وغیرہ۔ جیسے کسی ویب سائٹ کے شروع میں، جیسے کسی ویب سائٹ کے آخر میں edu ہوتا ہے، جو اس بات کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سائٹ کسی ایجوکیشن ادارے کا ہے، اور کسی ویب سائٹ کے آخر میں org ہوتا ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے، اور کسی ویب سائٹ کے آخر میں .com ہوتا ہے، ایک کمرشل ادارے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہی ویب سائٹ کے آخر میں بہت ساری علامات آپ کو ملیں گی جو مختلف چیزوں کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ڈومین نیم اور پروٹوکول اور محفوظ اور غیر محفوظ ویب سائٹ کی پہچان کے بارے میں کچھ تفصیل پڑھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں بھی آپ کو کچھ نیا ملا ہوگا اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اپنے کل کے سبق میں۔ اتنے تک مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ کل کے سے۔ امید کرتا ہوں آج کے سبق میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم گوگل میں چیزوں کے تلاش کرنے کے آسان طریقے اس کو پڑھیں گے، اور دنیا میں انٹرنیٹ کا تعلق کس طرح قائم ہے، ساری دنیا، سارے ممالک کس طرح ان کا آپس میں رابطہ ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل پڑھیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے ہم اپنے چوتھے سبق میں۔ والسلام۔